أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا حبيب الله ولا فخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں. ذرا مدینے کے نام پر بولیں ہلکی آواز میں سبحان اللہ. خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں. زمانے میں جو نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. زمانے میں جو نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. قابل مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات. نہایت خوشی ہے مجھے، اور یہ سچی بات ہے، دلی عقیدت ہے میری ہے کہ چاہے میں ہندوستان کے کسی صوبے میں کسی کونے میں تقریر کروں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جو مزہ راجستھان کی سرزمین میں آتا ہے وہ مزہ کہیں نہیں ہوتا. اس کی ایک اہم وجہ ہے کہ یہ نگری کسی معمولی بادشاہ کی نگری نہیں، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سیدنا غریب نواز کی نگری ہے. خواجہ ہند ہے دربار والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا. آپ حضرات بڑے سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آپ دیار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں رہتے ہیں. اور آج اور زیادہ خوش نصیب ہیں کہ آپ جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، پیر لاسانی، سراج لامکانی، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بزم سجائے بیٹھے. علماء اکرام کا نورانی قافلہ، جن کے بارے میں رسول ہاشمی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو میرا دیدار کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ عالموں کا دیدار کرے. اگر کسی کو میرے پاس بیٹھنے کی ضرورت پڑے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ علماء اکرام کے پاس بیٹھا کرے. اگر کوئی کسی کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ میں آمنہ کے لال سے مصافحہ کروں، میرے نبی کی حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا وہ عالموں سے مصافحہ کیا کرے. ایک حدیث میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ اگر کسی نے عالم کے ساتھ دو لقمے کھا لیے، عالم کے ساتھ دو قدم چل لیا، عالم سے دو باتیں کر لیں، کل قیامت میں میرے نبی نے فرمایا کل قیامت میں اسے ہاتھ پکڑ کے جنت کی بہاروں میں لے جاؤں گا. علماء اکرام ماشاءاللہ بڑی محبتیں ہیں. حافظ قاری محمد سلیمان صاحب آپ کے خطیب امام جو بڑے بھائی، اور آج ملاقات ہوئی مولانا فیضان صاحب قبلہ قائد قوم و ملت، بڑے مخلص اور بڑے مدبر انسان، اور میرے بڑے عزیز میرے محترم حافظ قاری مولانا محمد کمال اشرف صاحب قبلہ امام مسجد فالنا تشریف لائے ہیں، اور ہزاروں دلوں کی دھڑکن قائد قوم و ملت ناشر مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا محمد عادل رضا صاحب قبلہ نارلائی، اور مفکر اسلام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد شاہد حسین صاحب قبلہ جو فالنا سے تشریف لائے ہیں. میں دیگر علماء اکرام سے نام سے واقف نہیں ہوں. اور شاعر ہندوستان ثانی اویس رضا قادری حافظ قاری محمد غالب صاحب قبلہ نے تو کمال کر دیا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے. اللہ سارے علماء اکرام کے قدموں کو آپ کے گاؤں، آپ کے اس بستی میں مبارک فرمائے، اور آپ کو دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. جتنے یہاں پر سننے آئے ہیں یا سننے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. دنیا اور آخرت میں سرکار غوث اعظم کا ہم پر کرم اور احسان فرمائے. بڑی محبتوں کے ساتھ آپ حضرات نے جلسہ سجایا.
سرکار غوث اعظم کی بزم سجائی. یقین جانے یہ علماء اہل سنت گواہ ہیں کہ ایک روپیہ بھی یہ رائے گا نہیں جانے والا. ہر روپیہ کا بدلہ اللہ تعالی دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی عطا فرمائے گا، اور میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا. یہ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے خزانوں کی چابیاں، اپنے خزانوں کے منہ، اپنے جیبوں کے منہ سرکار غوث اعظم کے نام پر کھولتا ہے، سیدنا غریب نواز کے نام پر کھولتا ہے، مدارس و مجالس و محافل و مساجد کے لیے کھولتا ہے. یوں تو انسان دنیا میں آتا ہے، قارون کے خزانے اگر بندہ اکٹھا بھی کر لینا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. بندہ وہ ہے جس کو اللہ کلیجہ دیے ہوتا ہے کہ ہاں جب میرا نام آئے، میرے نبیوں کا نام آئے، میرے رسولوں کا واسطہ آئے، میرے ولیوں کا معاملہ آئے تو کچھ دل کو کھول کر خرچ کر، اس کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی دیا جائے گا اور اس کا بدلہ کل قیامت میں بھی دیا جائے گا. یقیناً میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اپنی گفتگو سے پہلے کہ رب تبارک و تعالیٰ پوری بستی رانی کو اللہ پاک بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے ائمہ خاص کر مولانا فیضان صاحب، محترم حافظ و قاری مولانا محمد سلیمان صاحب قبلہ، اللہ ان دونوں کو اور جو بھی یہاں کے خدمت گزار ہیں علماء اہل سنت، جو میں نے سنا ایک مولانا اور پڑھاتے ہیں، اللہ انہیں رضا الہی کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات ان کے شانہ بشانہ یوں ہی کھڑا رہے اور اللہ پاک آپ کی بستی کو تا قیام قیامت، آپ کے مدارس کو، آپ کی مساجد کو اللہ تا قیام قیامت آباد اور شاداب فرمائے. اپنی بات کا آغاز ہے قاری غالب صاحب قبلہ، یہ بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں، یقیناً اچھا ہی پڑھتے ہیں. نعت پڑھنے کا حق انہی کو ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، ایک سمپل انداز میں پڑھتے ہیں. اللہ پاک انہیں اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت پاک پڑھنا یہ سرکار کی بڑی پیاری سنت ہے، سرکار کے صحابہ کی، اور سننا خود سرکار کی سنت ہے. لیکن نعت ہوتی ہے چاہے وہ نظم میں پڑھی جائے چاہے وہ نثر میں پڑھی جائے. نعت ہوتی ہے، نعت پڑھنا بڑی سعادت ہے. میں بھی آپ کو ایک نعت سناتا ہوں، انہوں نے نظم میں سنائی ہے، میں آپ کو نثر میں سناتا ہوں. انہوں نے بھی استاد زمن کو سنایا تھا، میں بھی آپ کو استاد زمن کا نعت سناتا ہوں. سنیے نعت استاد زمن کی، کمال کر دیا. اللہ کا کرم ہے، یہ علماء کے قدموں کا دھول کا صدقہ. میں نے بھی مدینہ دیکھا ہے، سرکار کے جلوے میں نے بھی دیکھے ہیں. اور یقین جانے مولانا فیضان صاحب، میں نے جا کر وہاں ایک جملہ کہا کہ جتنی ہندوستان کی اکثر شاعری ہے، یہ شاعری مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کی باؤنڈری کے باہر رہتی ہے. اگر ان کی باؤنڈریوں میں جاتی ہے نا تو بریلی والوں کی شاعری آ جاتی ہے، یا کسی آل رسول کی شاعری اندر بڑھ جاتی ہے. باقی ساری شاعریاں باہر یوں عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی شاعری ہوتی ہے. باؤنڈری کے اندر بڑھتی ہے استاد زمن، اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، ایسی حضرات اندر جاتے ہیں. سنیے استاد زمن کو کہتے ہیں، استاد زمن سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. کہتے ہیں ذرا توجہ سے سنیں، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. یا رسول اللہ، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. یا رسول اللہ، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اور علماء اکرام کی توجہ، ماشاءاللہ سنیے، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. استاد زمن نے مدینہ دیکھا اور کہا، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا غرض؟ کہتے ہیں کیا غرض؟ دوبارہ سنیے، ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا غرض؟ کیا غرض؟ کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. کیا غرض؟ کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. اور کہتے ہیں
بخشوانا بخشوانا مجھ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ غوث. بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے. عاصی کہتے ہیں گنہگار کو. مجھے کون بخشوائے گا یا رسول اللہ؟ بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے یا رسول اللہ. کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. مقتے نے تو قلم توڑ دیا. کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن. سبحان اللہ. ہم تو ہندوستان ہو، پاکستان ہو، فرانس ہو، جرمن ہو، ساری دنیا کو کہا ہے استاد زمن نے. یہاں تو مرے ہوئے ہیں، مدینہ پہنچا بندہ جی جاتا ہے. مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. خیال طیبہ اسے بے قرار کرتا ہے، نبی کے ذکر کا جو انتظار کرتا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافعِ محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے. نہا کے اس لیے مرقد میں جایا جاتا ہے، وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے. جناب غوث جناب غوث خود ہی چلے آتے ہیں، خدا کی قسم جہاں حسین کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جہاں حسین کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جہاں حسین کا جلسہ سجایا جاتا ہے. آئیے بڑی محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. ہم اور آپ جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ میں بیٹھے ہیں. اللہ غوث اعظم کے فیوز و برکات سے علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کو مالا مال فرمائے. آپ کو بے پناہ غوث اعظم کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ اکبر. آج ملٹی میڈیا زمانہ ہے یہ. آپ چاروں طرف دیکھ لیں، دنیا ہندوستان کا خطہ دیکھیں، دنیاوی معاملات دیکھیں، ہر طرف غوث اعظم کے دل سے سج رہے ہیں. اور اس مہینے میں خصوصی طور پر، عمومی طور پر شاید ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا دن، کوئی ایسا لمحہ گزرے جہاں غوث اعظم کا تذکرہ نہ ہو، جہاں غوث اعظم کی بات نہ ہو. یقین جانیں کہ ہم غوث کے خاندان کا کھاتے ہیں. ہمارے منہ میں لقمہ جاتا ہے تو غوث اعظم کا صدقہ ہوتا ہے. ہماری سانسیں چلتی ہیں اسی خاندان کا صدقہ ہے. ہم جی رہے ہیں تو اسی نبی کا صدقہ، اسی خاندان کا صدقہ. اللہ اکبر. امام اہل سنت نے تو ہمیں یہ عقیدہ دیا یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا. چاروں طرف سرکار غوث اعظم کے تذکرے، چاروں طرف سرکار غوث اعظم کی بات. ایک جملہ میں آپ سے کہوں، دل میں اتر جائے تو دعائیں دے کر جانا. خدا کی قسم دنیاوی لوگ کسی کی تعریفیں کرتے ہیں، کبھی کوئی منتری کی، کسی سنتری کی، کسی ودایک کی، پلا پلا کی تعریفیں. ہمیں دنیا سے غرض نہیں، لیکن یقین جانیں یہ علماء اہل سنت گواہ ہیں. اگر کوئی سرکار غوث اعظم کی تعریف دنیا سے کر کے گیا، سرکار غوث اعظم کی پیر و مرشد کی تعریف دنیا سے کر کے گیا، سرکار غوث اعظم کے والدین، آپ کے نانی نانا، آپ کے دادی دادا، آپ کی اولاد، آپ کی پیر و مرشد، آپ کے خلفاء کی، سرکار غریب نواز کی تعریفیں، آپ کے قصیدے پڑھتا چلا گیا، علماء اکرام اولیاء کاملین کے قصیدے پڑھ کر چلا گیا، سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے چلا گیا. اللہ اکبر. دنیا میں جی رہے گا تو عزتوں کی پگڑیاں اس کے سر پہ سجی رہیں گی. اللہ اکبر. دیکھیں تو صحیح، انہوں نے غوث اعظم کی غلامی کو اپنایا، آپ نے غوث اعظم کی غلامی کو اپنایا.
اپنایا. اللہ اکبر. میں نے غوث اعظم کی غلامی کو اپنایا. آپ نے میرے گلے میں ہار بھی ڈالے, استقبال بھی کیا, بڑی محبتوں سے کھانا بھی کھلایا. انشاءاللہ چاہے میں ہے, چاہے علماء اہل سنت, چاہے آپ, اگر آپ کا جنازہ اٹھے گا یا میرا جنازہ اٹھے گا, ساری دنیا یہ کہے گی ارے یہ کوئی معمولی نہیں, اس کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا تھا, غوث اعظم کی بات کیا کرتا تھا, غریب نواز کے تذکرے کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. فرشتے بھی آسانی معاملہ اس کے ساتھ قبر میں ہوگا. اور یہ فرمان ہے علماء اکرام نے فرمایا کہ کل قیامت کا منظر ہوگا, غوث اعظم کے غلاموں کو پروردگار عالم اپنے کرم سے جنت کی بہاریں عطا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ غوث. غوث اعظم کے ماننے والوں, میں ایک جملہ کہوں گا آپ سے. آج میں تھوڑی سی اپنے دل کا درد بیان کروں گا آپ سے, ذرا توجہ سے اگر سنیں گے. غوث اعظم کی کرامتیں اتنی کہ ساری زندگیاں ختم ہو جائیں ہم سب کی. اور میرا ماننا, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ غوث اعظم کی کرامتیں اتنی, خدا کی قسم کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے. لیکن ضرورت ہے سیرت غوث اعظم کو اپنانے کی, اپنی زندگی میں ڈھالنے کی. کہ ہاں یہ ہم نے جلسہ تو سجا لیا, اسٹیج تو سجا لیا, مولانا فیضان صاحب اللہ سے علماء بلا لیے, مولانا عادل صاحب آگے, آپ کے امام صاحب بار بار جمعے میں بیان کر رہے ہیں. ذرا غوث اعظم کی کرامتیں بھی سنیں اور آپ کی سیرت بھی سنیں اور آپ کی سیرت پر عمل کی کوشش بھی کریں. صرف ایک جملہ کہوں میں, بڑا تلخ جملہ ہے, صرف اور صرف کرامتیں سننے سے کام نہیں چلے گا, آپ کی سیرت کو اپنانے سے کام چلے گا. آپ نے زندگی میں کیا کیا, آپ کی زندگی کے شب و روز کیسے تھے. علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے, یہ جملہ مولانا سلیمان صاحب کہنے میں بڑا آسان, سننے میں بڑا آسان, لیکن جب بستر پہ جائیں نا رانی والوں, اپنے بستر پہ جا کر سوچنا کہ مفتی صاحب کیا کہہ کر گئے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً غالباً, غور سے سننا, 25 سال, کتنے 25 سال لگاتار پیڑ کے پتے کھا کر زندگی گزاری. کتنے 25 سال لگاتار پیڑ کے پتے. یہ کہنے میں ذرا سی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ جناب اگر ہماری سبزی میں ایک دن نمک تیز ہو جائے, ہماری چائے میں اگر ذرا سی شکر کم ہو جائے, ذرا سی پتی کم ہو جائے, ذرا سا پانی زیادہ ہو جائے, ہم ہنگامے کھڑے کر دیتے ہیں. ہزاروں بوال جنم لیتے ہیں گھروں میں. یہ میری نگاہوں کے, میری آنکھوں نے دیکھا. ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا, خدا کی قسم اس بات پر کہ بیوی نے چائے صحیح نہیں بنائی, طلاق دے دی اس نے. لڑ پڑتا ہے انسان, گالی گلوچ پہ آتا ہے انسان, لیکن جس کی آپ محفل سجائے بیٹھے ہیں, خدا کی قسم 25 سال پیڑ کے پتے کھائے, یہ جسم, یہ ہاتھ کی, یہ معاملات, یہ بھی ہرے پڑنے لگے تھے سرکار غوث اعظم کے. ایک سال تو ایسا آیا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا نہ پیا, پورا سال بھوکے رہے, یاد الہی میں رہے, اللہ اللہ کرتے. میں نے تاریخ پڑھی ہے, کوئی سن کر نہیں بول رہا. گھاسیں, چرند پرند, غوث اعظم جب آہو بکا کرتے تھے, اللہ کی یاد میں روتے تھے, آنسو بہاتے تھے, وہ بھی اکٹھے ہو جاتے. ہم نے معمولی سمجھ لیا, ہم نے کھیل جان لیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کو کسی نے.
ایسے زندگی نہیں. شیخ سعدی کہا کرتے تھے سعادت بزور بازو نیستا نہ بخشت خدائے بخشندہ. یہ سعادتیں محض اللہ کے کرم سے ہوتی ہیں. کوئی چاہے کہ میں زور بازو سے حاصل کر لوں تو نہیں ہو سکتا. بے پناہ جد و جہد، بے پناہ یاد الہی کی ان حضرات نے. اللہ اکبر. بے پناہ جد و جہد سرکار غوث اعظم راتوں رات مجاہدے کرتے، راتوں رات یاد الہی میں ڈوبے رہتے. اور ہمارا حال دیکھ لیں کہ 8 دن میں جاتے ہیں مسجدوں میں. جمعہ 8 دن چلے گئے، اذان فجر ہو گئی غائب. اذان ظہر پڑی مؤذن نے اللہ اکبر. ہم اپنے معاملات میں نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء غائب. پھر ہم سے بڑا غوث اعظم کا دیوانہ کوئی نہیں، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. ایک حدیث سنیے. سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ سب سے بہتر مسلمان کون؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، مسلمان وہ ہے، سچا پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کی زبان سے نہ اس کے ہاتھ سے. اللہ اکبر. یہ کہا جائے گا کہ مسلمان وہ ہے کہ نہ کبھی کسی کو گالیاں دے، اگر ہاتھ اٹھائے تو ظالم کے خلاف اٹھائے، ہاتھ اٹھائے تو باطل کے خلاف اٹھائے، زبان چلائے تو ظلم و تشدد کے خلاف چلائے. اللہ کی قسم وہی سچا مسلمان اور وہی سچا سرکار غوث اعظم. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن غوث الورا، جشن غوث الورا. علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم متواتر محو عبادت، اللہ کی یاد میں اتنے مستغرق کے کئی برس گزار دیے یاد الہی میں. اور ہم ہمارے حالات دیکھے، آگے سے پیچھے تک سنے. اگر کوئی نماز فجر میں نہیں گیا، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں، اپنے ہر جملے کا ذمہ دار ہوں میں، ہر جملے کا ذمہ دار. ایسے نہیں کہہ گئے ختم، ہر جملے کا ذمہ دار. اذان فجر ہو جائے نہ پہنچے بندہ، اذان ظہر و مغرب و عشاء ہو جائے نہ پہنچے بندہ. ماں باپ بوڑھے گھر میں تڑپ رہے ہیں، ان کا خیال نہ رکھے بندہ. علماء اکرام سسک رہے ہیں، ان کا خیال نہ رکھے بندہ. رانی والوں غور سے سن کے جانا، دل میں بٹھا کے جانا. تمہارا پڑوسی تمہیں بھوک سے تڑپ رہا ہے، تم مرغ مسلم مار رہے ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو غوث اعظم کا دیوانہ نہیں ہو سکتا. اور ایک اور بھاری جملہ لے کر جائیے، بہت تلخ، بہت بھاری جملہ، بہت بھاری. یہ ایک ایسا جلسہ نہیں 1000 سجا لینا، ایک فاتحہ نہیں کروڑ فاتحہ کر لینا. غوث اعظم قیامت میں ایک بار بھی تجھ پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے کہ جب تک کہ تو شریعت مطہرہ کا پابند نہیں بن جاتا. یہ ہے غوث اعظم کی سیرت. آپ نے ایسے زندگی گزاری. آپ ولی نہیں تھے، صرف ولی کرتے ولی بناتے تھے. آپ صرف ولایت کے درجے پر فائز نہیں، آپ کو اللہ نے وہ مقام بخشا تھا، وہ مرتبہ دیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں آپ نے سنا بھی ہوگا اگر چور بھی آتا تھا تو وہ بھی قطب و ابدال بن کے نکلتا تھا. اگر غریب آتا تھا مالدار بن کے نکلتا تھا، گناہگار آتا تھا اللہ والا بن کے نکلتا تھا، مجبور آتا تھا مجبوروں کو سہارا دینے والا بن کے نکلتا تھا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف. درے بالا تیرا کیا دبے، جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث اعظم کو راضی کرنا چاہتے ہو نا تو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا تھا. غوث اعظم کے بارے میں ایک روایت میں تو یہ بھی ہے آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. ہم دیکھیں ہم سے بڑا غوث اعظم کا پڑھنے والا نہیں. ایک جگہ میں نے اندور میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا کہ لوگ کہتے تھے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے غریب نواز کا دامن. میں نے کہا دیکھ تو لے ہاتھ میں ہے بھی یا نہیں. بعد میں چھوڑ دیے، پہلے دیکھ تو صحیح ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے. ارے میں یہ کہوں مولانا فیضان کی دامن نہیں چھوڑوں گا تو لازم و ضروری ہے کہ میرے ہاتھ میں ہو. میں یہ کہوں کہ میں رانی کی امامت نہیں چھوڑوں گا، ارے پہلے رانی کا امام تو بن جاؤں اس کے بعد ہی تو نہیں چھوڑوں گا. سمجھ رہے ہیں اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ایک میسج دینا چاہتا ہوں. پہلے دیکھ لیجئے کہ غوث اعظم کا، اور یہاں مت دیکھنا، اپنے بستر پہ جا کے دیکھنا کہ دامن ہے بھی یا نہیں، کہ دامن ہے بھی یا نہیں. یہاں مت دیکھنا، بستر پہ جانا، چاہے مرد ہو یا عورت، عورتیں دیکھ لیں کہ دامن ہے بھی یا نہیں. عورتیں اگر مجھ سے ان سے پوچھے مولانا سلیم اسلام صاحب، مولانا شاہد صاحب، مولانا عادل رضا صاحب، مولانا فیضان صاحب، کمال اشرف بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، عورتیں اگر پوچھے کہ علماء یہ تو بتاؤ ہم کیسے چیک کریں دامن ہاتھ میں ہے بھی یا نہیں، تو چیک کرنے کا آلہ یہ ہے عورتوں کے لیے کہ جا کر دیکھیں شوہر کے سامنے نگاہیں جھکی رہتی ہیں یا نہیں. شوہر کے سامنے اگر آواز اکڑ رہی ہے تو دامن نہیں ہے. سسر کے سامنے آواز تیز ہے تو عورت کے ہاتھ میں دامن نہیں ہے. بچے گالیاں دیتے پھر رہے ہیں سرے بازار تو دامن نہیں ہے. بیٹی اگر تیری نماز نہیں پڑھتی تو تیرے ہاتھ میں دامن نہیں ہے. تو شوہر کی قدر و منزلت نہیں کرتی تو تیرے ہاتھ میں غوث اعظم یا ان کی ماں کا دامن نہیں ہے. اگر شوہر کے سامنے نگاہیں جھکی ہوں، ادب کے ساتھ بات چیت کرتی ہو، ساس کے ساتھ ادب کے ساتھ رہتی ہو، سسر کے سامنے آواز نیچی ہو، اولاد کی تربیت اچھی ہو، گھریلو معاملات اچھے ہو، تو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن بھی ہے اور تیرے ہاتھ میں فاطمہ ام الخیر کا دامن بھی ہے. یہ ہے دامن. بچے سرے بازار گالیاں دیتے پھرے، گلی ڈنڈا کھیلتے پھرے، تتلیاں مارتے پھرے اور دیگر جانوروں کو مارتا پھرے، لوگوں کو گالیاں دے تو نہ باپ کے ہاتھ میں دامن نہ ماں کے ہاتھ میں دامن. میرے نبی نے تو یوں کہا تھا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوہم اذا بلغوا عشرا. نبی نے کہا تھا کہ جب یہ آلہ دے رہا ہوں آپ کو غوث اعظم کا دامن کا، کہ میرے نبی نے کہا کہ جب تیرے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا کر، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مار مار کے نماز پڑھواؤ. اگر رانی میں کسی نے اپنے بچے کو اس لیے مارا ہو کہ یہ نماز فجر پڑھنے نہیں گیا، یہ نماز عشاء پڑھنے نہیں گیا، اگر کسی ماں نے مارا ہو اپنی بیٹی کو اس لیے کہ مولانا فیضان صاحب، مولانا سلیمان صاحب اس نے نماز عشاء نہیں پڑھی تو اس لیے میں نے اس کو چانٹا مار دیا، تو سمجھ لو ماں کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن ہے. اور اگر ماں دیکھتی رہی ہائے میری بیٹی سیریل دیکھ رہی ہے، پاکستانی ڈرامے دیکھ رہی ہے، ہندوستانی ناٹک دیکھ رہی ہے، فلم بازی کر رہی ہے، موبائل فون چلا رہی ہے، بے پردہ ہے، سرے بازار گھوم رہی ہے، تو خدا کی قسم اس ماں کے ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن نہیں. اللہ اکبر. بیٹے کے ساتھ میں ٹوپی رہتی ہے، بیٹا ادب کے ساتھ بات کرتا ہے، ادب و لحاظ رکھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو سمجھ لینا غوث اعظم کا دامن اس کے باپ کے ہاتھ میں ہے. یاد رکھو میرے نبی نے کہا تھا کہ جب تیرے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مار مار کے نماز پڑھواؤ. ہمیں بھی زمانہ گزر گیا،
اکثر ہندوستان میں گھوم لیے، 2 مدرسے بھی روزانہ پڑھاتے ہیں، تقریباً 200 بچے روز پڑھتے ہیں، 7 گھنٹے ہم پڑھاتے ہیں۔ ہمیں تو آج تک نہیں ملا کوئی ایسا انسان کہ جس نے اپنے بچوں کو اس لیے مار دیا ہو کہ اس نے نماز فجر نہیں پڑھی۔ آپ کی رانی میں ہوں گے ماشاءاللہ، مجھے تو حسن ظن رکھتا ہوں گے بہت لوگ کہ اس لیے نہیں آئے، حالانکہ مجھے کم امید ہے کہ نماز عشاء میں دیکھ رہا تھا میں نماز عشاء کے حالات، نماز عشاء میں بھی تھا، مغرب میں تو تھوڑی میں طبیعت خراب تھی، میں کمرے پہ پڑھی میں نے، اور نماز عصر میں بھی گیا مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی، تو لگ رہا تھا کہ مارتے ہوں گے اپنے بچوں کو۔ ایک جملہ کہوں آپ سے، جس کا باپ نماز نہ پڑھے اس کی بیٹا کبھی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ یہ قاعدے کلیہ بھی نہیں ہے، کتاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بھئی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ جس کی ماں نماز نہ پڑھے اس کی بیٹی کیا خاک نماز پڑھے گی؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جس کی ماں، جس کا باپ صبح کو 9 بجے سو کر اٹھے تو بچے تو 11 بجے سو کر اٹھیں گے۔ ہماری قوم مسلم کے حالات یہ ہیں، صبح کو 9 بجے اٹھتے، اماں کہاں ہے، لاؤ چائے دے دو، امی آخر کرتے 9 بجے۔ آپ دیکھ لیجئے دوسری قوموں کو ساتھ، میں فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے اپنا ادارہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں، اللہ کی قسم ایک نہیں سینکڑوں بچے روڈ پر دوڑتے نظر آتے ہیں۔ میں نے ایک دن کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ کسی مذہب کے ماننے والے ہو، یہ کسی عقیدے کے ماننے والے ہو، لیکن میرے نبی نے کہا کہ جو سویرا سو کر اٹھے گا ہمیشہ کامیابیاں ان کے قدموں میں رہیں گی۔ ہم نماز فجر کیا پڑھیں، ہمارے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے قوم کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، تو ہمارے بچے کیا خاک نماز پڑھے؟ بس ہاں بچوں کو لگا دیا ہے، موبائل پر لگا دیا ہے، قیامت کے روز۔ ایک جملہ اور کہہ دوں مولانا شاہد صاحب اگر اجازت ہو، ایک جملہ سنیے، جتنی توجہ، اگر برا لگے تو معذرت، آپ سے میری پہلی ملاقات ہے، آپ سے میری پہلی ملاقات ہے۔ میں عمران پرتاپ گڑھی بہت بڑا شاعر ہے، آج کل میں پڑھنے میں وہ ہے، وہ راجیہ سبھا کے ممبر، انہوں نے ایک دن راجیہ سبھا میں ہوئے، میں ان کا فین ہوں، بہت پسند ہے مجھے، وہ بے باک انسان ہے، اللہ اس کو لمبی عمر بخشے۔ اس نے راجیہ سبھا میں ایک دن کہا تھا، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ کہوں جملہ، جتنی توجہ ہم مسجد کے امام پر دیتے ہیں، مدرسے کے مولویوں پر دیتے ہیں کہ امام صاحب گئے، امام صاحب کہاں گئے، امام صاحب کہاں نہیں گئے، امام صاحب موبائل کب چلاتے ہیں، کھاتے کب ہیں، انہوں نے امامہ کیسا باندھا، یہ کب کیا، کہاں چلے گئے، ہمارے گھر فاتحہ پڑھنے نہیں آئے۔ بہت تکڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اتنی توجہ، جتنی توجہ ہم مسجد کے ائمہ پر دیتے ہیں، اتنی توجہ اگر اپنی اولاد پر دے دیں، اللہ کی قسم اسے ولی بنا دیں گے، ولی۔ اپنا بیٹا تو 9 بجے سو کر اٹھتا ہے، ماں کو نہ باپ کو پرواہ، نہ باپ کو پرواہ، نہ بڑے بھائی بہن کو پرواہ۔ اپنی بیٹیاں رات دن موبائل فون کا استعمال کرتی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ قیامت کے روز تجھے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ علماء گواہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے نبی نے کہا کہ کل قیامت کے روز تجھ سے تیرے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تیری بیوی بے نمازی کیوں رہی، اس کا جواب دے، بتا تیرا بیٹا بے نمازی کیوں رہا، تیری بیٹی بے نمازی کیوں رہی، تیری بیٹیاں، تیری بیویاں، تیری مائیں، تیری بہنیں سرے بازار بے پردہ کیوں گھومتی رہی۔ اللہ تعالی کل قیامت میں تم سے تمہارے ماتحتوں کا سوال کرے گا، تم سے ان مولویوں کا سوال نہیں ہونے والا۔ ہاں اتنا سوال تو ضرور ہوگا، اتنا تو ہوگا، تم نے تنخواہ کتنی دی بتاؤ، اتنا سوال تو ہوگا، تم نے تنخواہ ٹائم پر دی یا نہ دی یہ بتاؤ، اتنا سوال تو ہوگا، ان کے کھانے طعام و قیام کا انتظام تم نے کیا کیا۔
सरकार गौसे आजम के नाइब हैं ये, सरकार गौसे आजम के जो आप अकीदा देकर गए, जो हमें मजहब देकर गए, जो हमें रास्ता दिखा कर गए, उसके रहनुमा है ये लोग। अपने आप को देखे, इस गिरबा में देखे कि हमारे हाथ में सरकार गौसे आजम का दामन है कि नहीं। और एक मैं जुमला बड़े डंके की चोट पे कहता हूं सारे हिंदुस्तान में, और मुझे फख्र है जुमले पर। मेरा मानना ये है, मेरा मानना, मेरा अकीदा है ये, मैं यहां रानी में बैठकर गरीब नवाज को आवाज दूं, खुदा की कसम मेरा गरीब नवाज यहां से मेरी मदद करे। अजमेरी सरकार मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिलों पर करे हुकूमत राजा ही कुछ ऐसे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ही दर पर आते हैं, सबकी झोली भरते हैं, वो दाता ही कुछ ऐसे हैं। सरकार गरीब नवाज को पुकारो यहां से मदद, और चले जाइए जश्न गुस्ल मनाने वालों। मेरा अकीदा ये है कि मैं हिंदुस्तान में रानी की सरजमीन से बैठकर सरकार बगदाद को पुकारूंगा, तो इंशाअल्लाह गरीब नवाज सरकार बगदाद वही मदद को तशरीफ लाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, एक अकीदा लेकर जाना, मजबूत अकीदा। शायद हमसे मजबूत अकीदे वाला हमसे कौन होगा। एक बात याद रखें, हमारे इलाके में भी यूपी में मैंने कई जलसों में कहा, एक दिन तो एक जलसे में हंगामा हो गया, बीच महफिल में हंगामा। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है इससे, हक तो कहा जाएगा, हक तो कहा जाएगा, चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए, हक तो होगा। क्यों? वरना कयामत में हमसे सवाल होगा कि तुमने क्यों नहीं बोला, तुमने क्यों नहीं बोला। इन मौलाना फैजान से सवाल होगा, मौलाना शाहिद साहब से, मौलाना कमाल अशरफ से, मौलाना आदिल साहब से, मौलाना सुलेमान, सारे उलमा से सवाल होगा, तुमने क्यों नहीं बताया। वमा अलैना इल्लल बलाग, हम पर तो पहुंचाना है, अमल ना करना लोगों का। कोई भी जाने, अल्लाहु अकबर। कोई अगर ये कहे, मैं बार बार कहता हूं, आप जाइए गरीब नवाज के यहाँ, रोज जाइए, कौन मना करता। साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी, मखदूम अलाउद्दीन कलियरी, उत्तराखंड जाइए, सरकार बगदाद के यहाँ जाइए, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में जाइए, मखदूम सिमना के यहाँ जाएं, फाजिल बरेलवी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के यहाँ जाएं, चादरें चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अच्छी बात है, इससे बुजुर्ग राजी होते हैं, अल्लाह फैज़ व बरकत से मालामाल करता है। लेकिन याद रखो, ये सारी चादरें, ये सारी मामलात, ये सारी फातिहा खानी तब कबूल हैं कि जब तेरे बूढ़े माँ बाप तुझसे घर में राजी हो जाएं। मैं ये अलल ऐलान कहकर जा रहा हूं, नोट कर ले कि जिसकी माँ राजी नहीं, जिसका बाप राजी नहीं, वो एक चादर नहीं 1000 चादरें सैयदुना गरीब नवाज के यहाँ ले जाए, सैयदुना गौसे आजम के यहाँ ले जाए, और ऊपर जाए सरकार मदीना के यहाँ जाए, और ऊपर जाइए खाने काबा की दीवारों से लिपट के बंदा मर जाए, अल्लाह पाक एक बार भी नजरे रहमत नहीं फरमाएगा जब तक कि उसके माँ बाप उससे राजी नहीं हो जाते। माँ राजी है, अल्लाह राजी, माँ नाराज, अल्लाह नाराज, ये हजरात राजी तो सब कुछ राजी। सरकार गरीब नवाज भी राजी, सरकार बगदाद भी राजी, सरकार मदीना भी राजी, अल्लाह पाक भी राजी। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, मेरे नबी ने कहा कि अगर जिसकी माँ जिससे राजी हो जाए, परवरदिगार उसे दुनिया और आखिरत में नेमतें अता फरमाता है। कुछ कह दो तो लोगों को बुरा लगता है कभी कभी कि हाँ माँ बाप जिंदा है तो पता नहीं कहाँ चले गए माँ बाप, कहाँ पड़े हैं माँ बाप, बीवी के चक्कर में पड़ गया बंदा, औलाद के चक्कर में पड़ गया बंदा। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा बता। अर्ज करता है भी अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान। आका मैं बहुत बड़ा मालदार। जरा गौर से सुने, इस हदीस को दिल की गहराइयों में बसा कर लेकर जाएं। सरकार गौसे आजम की सीरत मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सब सरकार गौसे आजम
کی سیرت کی باتیں ہیں، آپ کی زندگی کے پہلو ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں بہت بڑا مالدار، بہت بڑا مالدار، بہت بڑا مالدار، آقا میرے مال کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ابا میرے فقیر ہے، غریب ہے، میں مالدار ہوں۔ تو میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ تیرے مال کے حقدار تیرے ابا ہیں، نہیں، یہ فرمایا تو، کیا فرمایا میرے نبی نے؟ کہ تو اور تیرا مال۔ کیا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں مالدار، میرے پاس بہت سارا مال، ابا میرے محتاج غریب، کچھ نہیں ہے۔ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ ابا کو مال دے دینا، بلکہ یہ کہا، نوجوانوں سنو، یہ کہا کہ تو اور تیرا مال دونوں ابا کے ہیں۔ کیا کہا؟ تو اور تیرا مال دونوں ابا کے۔ مطلب کیا ہے؟ ایسے نہیں 100 روپے لے لو، 1000 روپے لے لو اور میں جا رہا ہوں، اپنا خرچہ پانی کرو، اس سے کام نہیں چلتا، اور اس سے بھی کام نہیں چلتا۔ ابا پیر دبا کے دونوں دینے پڑیں گے، ٹانگیں بھی دبانی پڑیں گی، تھوک بھی برداشت کرنا پڑے گا، کھانسنا برداشت کرنا پڑے گا، کھٹارنا برداشت کرنا پڑے گا، ابا کے ہاتھ پاؤں دبانے برداشت کرنے پڑیں گے، ابا کا بستر لگانا پڑے گا، ماں کا بستر لگانا پڑے گا، ماں باپ کے استنجے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ سرکار غوث اعظم کے ماننے والوں، یہ ہے حدیث کا مطلب، اور یہ پیسہ بھی دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ باپ کو پیسہ دیا کام ختم، باپ کے ہاتھ پاؤں دبائے کام ختم، نہیں، میرے نبی نے رہتی دنیا تک یہ سبق دیا تھا، اے میرے ماننے والوں، تجھے باپ کی خدمت جانی بھی کرنی پڑے گی، باپ کی خدمت مالی بھی کرنی پڑے گی۔ اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا، اللہ ایسے کرم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہہ کر اپنے آگے بات کو بڑھاؤں۔ ماں اگر چاہے، ماں جسے کہتے لفظ ماں اگر چاہے تو اپنے بچے کو ولی بنا دے، اور ماں اگر چاہے اپنے بچے کو بدماش بنا دے۔ یہ تو ماں کے اوپر موقوف ہے۔ ایک شعر کہا ہے کسی شاعر نے، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، چہرے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ اگر بچہ راستے سے گزرا، یہ مولانا فیضان صاحب ملے تو کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ کہیں گے بڑے اچھے باپ کا بیٹا ہے، اس کی ماں کی تربیت بہت اچھی ہے۔ اور اگر بے سلام کیے ہوئے لفنگانہ انداز میں گزر گیا تو یہ کیا ساری رانی والے کہیں گے نہ اس کی ماں کی تربیت اچھی، نہ اس کے باپ کی تربیت اچھی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے، تعلیم حاصل کرنے گئے، ماں نے 40 اشرفیاں بغل میں سل دی، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا قافلہ، سارے قافلے پر لوٹ مچا دی ڈاکوؤں نے، چھوٹے سے بچے تھے، خدا کی قسم غوث اعظم بچپن میں بھی کوئی دیکھتا تھا تو اسے رحمت خدا بندی یاد آتی تھی۔ ایک ڈاکو نے دیکھا، ارے بڑا خوبصورت بچہ ہے، یہ کیا چاند سے جیسا مکھڑا ہے اس کا، بڑا پیارے چہرے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا بچے ایسے ہی مزاحن پوچھ لیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، دیکھو بغل میں سلی ہوئی ہیں۔ اور ایک بازو پکڑا، سردار کے پاس لے گیا، سردار یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ کہہ رہا ہے 40 اشرفیاں ہیں، کھول کے دیکھا تو 40 تھی۔ دل بدل گیا۔ اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی کرامت تو دیکھیں، خدا کی قسم پہلے وہ تھے لوگ جنہوں نے غوث اعظم کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ کہنے لگا ڈاکوؤں کا سردار بچے بیٹا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میری ماں نے میرا نام عبد القادر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ بیٹے سارا زمانہ تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتا ہے، تو نے بتایا کیوں؟ ذرا ماں کی تربیت تو دیکھے، میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ خدا کی قسم میں ایک بات ضرور کہوں گا، سارے لوگوں سے کہہ کر جاؤں گا، اگر آج قوم مسلم کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ تعلیم
معصوم مصطفیٰ بچا سکتی ہے. اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے برباد ہونے سے، ہمارے گھروں کو ویران ہونے سے، ہماری نسلوں کو تباہ ہونے سے، تو ہمیں تعلیم بچا سکتی ہے. تعلیم، صرف تعلیم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہوتی ہے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ہمارے بزرگوں نے نعرہ دیا ہے، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. بھوکے رہ جاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. خدا کی قسم، اگر تیرا بیٹا ماسٹر بھی ہوگا تو دین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا. انجینئر بھی ہوگا تو دین کا کام کرے گا. ماسٹر، ڈاکٹر، پراپرٹی ڈیلر سارے ہوں گے، یہ سارے دین کا کام کریں گے. لیکن یہ جب کریں گے کہ جب تو اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنا دے گی، اپنے بچے کو ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان. اللہ اکبر. غوث اعظم کی ماں سے سبق لے. آج کل کی عورتیں اپنے بچے کو بتا دیا تھا. غوث اعظم سے ڈاکو نے پوچھا تھا، اے بیٹے عبد القادر، ذرا یہ تو بتا کہ سارا زمانہ ڈاکوؤں سے مال چھپاتا ہے، تو نے بتایا کیوں؟ کہنے لگے وہ معاملہ اس کا نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا، میری ماں نے سینے سے لگایا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، آنسو نکلے، پیار سے کہا تھا، اے میرے بیٹے عبد القادر، اگر جان جائے تو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی سلام سے جھوٹ نہ نکلے. اتنا کہنا تھا کہ آپ نے کہا، میں نے اس لیے بتایا، میں نے بات پر عمل کیا. اللہ اکبر. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا، ارے یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کا وعدہ نہیں بھولتا، تو ہم تو خدا بندے قدوس کا وعدہ بلائے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. سارے ڈاکوؤں نے اتفاقی طور پر سرکار غوث اعظم پر توبہ کر کر پکے مسلمان بنے. اور ہم دیکھ لیں اپنے بچوں کو، ہم تو پدی نہ پدی کے شور میں، ہماری حیثیت کیا، ہمارا وقار کیا. بے شک. ہم تو 4 ٹائم کی نماز پڑھ لیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں لوگوں کا. ذرا سی داڑھی رکھ لیں، جینا حرام کر دیتے ہیں لوگوں کا. ذرا سے مسلمان قوم پر پیسے کیا آئے، بس آسمان میں تھوکنا شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کا تھوکا منہ پہ آ کر گرتا ہے. نہ کسی کی حیثیت، نہ پڑوسی کا مقام، نہ کسی کا کوئی وقار. ذرا سے پیسے آئے، لوگ سلام نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں کہ مولانا آ رہے ہیں مجھے سلام کریں گے. سلام. ذرا سے پیسے آئے، یہ میرا چھوٹا بھائی آ رہا ہے مجھے سلام کرے گا. میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں پیغام لے کر جاؤ. میرے نبی نے کہا، لا یرحم من لا یرحم، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، پروردگار عالم اس پر رحم نہیں کرتا. ہماری مائیں اپنے بچوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ زمانے کے تجربات ہیں، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں. اگر ماں آٹا گوندھ رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، تو لے یہ پکڑ موبائل چلا لے، ٹینشن مت دے، آٹا گوندھن دے. یہ پکڑ. حد تو یہ ہے، کڑوا ہے، میاں بیوی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، بچہ رونے لگے، موبائل پکڑ ہے، ٹینشن مت دے. بڑے ہو کر چاٹا مارا ماں کے گال پہ، بڑے ہو کر باپ کے گال پہ چاٹا مارا. آ گیا مولانا فیضان کے پاس، آ گیا مولانا سلیمان صاحب کے پاس، آ گیا مولانا عادل صاحب کے پاس، حضرت تعویذ بنا دو، بچہ ہاتھوں سے نکل گیا. یہ گارنٹی دے کر جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ حضرت سے، مولانا فیضان صاحب کو تعویذ تو کیا، ان کو اٹھا کر گلے میں لٹکا لینا. کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں. یہ گارنٹی ہماری، کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ تو شریعت کے دامن میں نہیں آ جاتا. اور ایمان کی بات کریں، ذرا سے کاروبار میں اونچ نیچ کیا ہو گئی، میرا کاروبار بنوا دیا. 2-4 سال بچے نہیں ہوئے تو اب تو کوکے بن رہی ہیں، کوکے بنوا دی. ارے بھائی کیا ڈرامہ ہے. اور کراتے گھر والے ہی ہیں، پڑوسی وڑوسی، اس نے کرا دیا، اس نے کرا دیا. یہ اور وہ حسد کر رہا، مکان بنا لیا، حسد کر رہا. ارے بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. نعرہ رسالت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. غوث اعظم کے پاس ایک انسان آیا،
کہنے لگا حضرت ولی سبحان بنا اللہ. دو. کیا آیا؟ حضرت ولی بنا دو ولی. ارے بھیا تو ولی بننے چلا ہے تو مولوی بننا بڑا مشکل ہے. کہنے لگا حضرت ولی بنا دو. غوث اعظم کا دربار لگا تھا. میں نے کہا نا آپ ولی نہیں تھے ولی گر تھے. جناب آپ جس کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ غوث الاقواس ہے, شہزادہ رسول ہے. وہ اللہ نے مرتبے بخشے ہیں اسے. آپ نے یہ اعلان کیا تھا قدم ھذا علی رغبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن پر. اللہ اکبر. آیا حضرت ولی بنا دیجئے. آپ نے منع فرمایا بھیا ولی مت بن, ولی بننا بڑا مشکل ہے. لیکن نہیں ولی بنوں گا, ولی بنائیے. بس ضد ہو گیا, زیادہ ضد کرنے لگا. تو ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں تو آپ نے ایک چھیکا دیا. چھیکا سمجھتے ہیں؟ ہمارے یوپی میں تو چھیکا ہی کہا جاتا ہے, جس میں پہلے دودھ ٹانگ دیا کرتے تھے بلی وغیرہ سے بچانے کے لیے. کچھ اور کہتے ہیں کہ یہاں بتاؤ جی کیا کہتے ہیں؟ چھیکا ہی کہتے ہیں. اور اگر اور کوئی ترجمہ ہو چھیکے کا تو کروا لیجیے. ہاں جو بھی ہو ترجمہ وہ آپ سمجھیے, جیسے بلی وغیرہ سے بچانے کے لیے دودھ ٹانگ دیتے. اب تو ہمارے یہاں بھی ختم یہ معاملہ, اب تو فریجیں چل رہی ہے نا. دروازہ کھولیے رکھ دیجیے فریج میں, ہر چیز فریج میں ہے اب تو. اللہ اکبر. تبھی تو چیٹے ہو رہے ہیں لوگ, نہ دودھ مل رہا ہے نہ دہی مل رہی ہے. ایسے یہ بات بس. اور ایک کمال اور ہے, غوث اعظم کی نیاز بار لوگ کھل میدانوں پہ لگاتے ہیں. غوث اعظم نے 25 سال پیڑ کے پتے کھا کے جب اللہ نے کہا کہ جا میرے بندے عبد القادر جا دنیا میں جا اعلان کر دے قدم ھذا علی رغبت کل ولی اللہ, اس کا اعلان کر دے, تو آپ نے بغیر مرغے کا کبھی کھانا ہی نہیں کھایا. مرغا کھاتے تھے مرغا, یوں کہا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے اللہ سبحان والا. اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف صاحب قبلہ. حضرت ولی بنا دیجئے ولی. آپ نے فرمایا ارے جا ولی مت بن. نہیں بنوں گا. ضد ہو گیا. آپ نے چھینکا دے دیا اور ایک چاقو دے دیا. فرمایا لے فلاں جنگل میں چلا جا, ایک پیڑ ملے گا, پیڑ کا ایک ٹہنی ہوتی ہے موٹی ٹہنی جسے گدھا بولتے ہیں. گدھا بولتے ہیں, گدھا. وہ اس پر باندھنا اسے, اس چھینکے میں بیٹھنا اور کاٹ دینا, ولی بن جائے گا. وہ بڑا آسان نسخہ بتا دیا, مزہ آ گیا. کھیر کھانے مل گئی وجہ سے انسان کو پکی پکائی. اللہ. انسان جب بندہ کماتا ہے نا تو اسے بڑا مشکل ہوتا ہے کھانا, اور خرچ کرتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے. ایک عالم صاحب نے بڑا جملہ کہا تھا کہ اب تو صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, شوق تو ماں باپ کے پیسے پر پورے ہوا کرتے تھے. جب باپ کماتا تھا جب ہی شوق پورے ہوتے ہیں, اب تو صرف پیسے اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ اکبر. کیوں آسانی سے ملتا ہے نا, بغیر کمائے مل جاتا ہے پیسہ, اس کا درد نہیں ہوتا. اور جو بندہ کماتا ہے اس کا بڑا درد ہوتا ہے. یار 10 روپے چلے گئے, بڑا احساس ہوتا ہے اسے. تو مزہ آ رہا تھا نا, کچھ کرنا ہی نہیں پڑا, خراما خوشی خوشی جا رہا تھا. میں اس سے پوچھتا ہوں میرے بھائی تو ولی بننے چلا, یہاں تو مولوی بننا بڑا مشکل ہے, تو ولی بننے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے. میں نے ایک جگہ اپنے علاقے میں ایک جلسے میں کہا تھا, وہ ویڈیو بڑی چلی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ میں بنگلور جاتا ہوں رمضان میں قرآن سنانے کے لیے. بنگلور سے واپس آؤ یا یہ علماء گھر کو جائیں واپس, تو لوگ کہتے کتنے مار لائے. جیسے ہم آپ کے یہاں تقریر کرنے آئے ہیں, اب جائیں گے تو بعض لوگ ایسے ہوتے مزاحن پوچھتے کتنے مار لائے مفتی صاحب. میں کہاں ڈاکے ڈالنے گئے تھے, راجستھان میں ڈاکے پڑ رہے ہیں, وہاں ڈالے ڈاکے. ابے پسینہ اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے. جو بندہ تراویح پڑھاتا ہے نا, اللہ اکبر, چاہے علم طرح سے پڑھائے, خدا کی قسم اگر امام ہوتا ہے نا پسینہ اوپر سے نیچے, ان حضرات کی خدمات معمولی نہیں ہوتی. اور رہی بات یہ کہ ساری قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے امام, کیسے گزارا کرتا ہے بیچارہ. ایک جگہ لکھنؤ سائڈ میں مجھ سے کہا رے حضرت امام صاحب کے 10-20 ہزار 10-12 ہزار روپے میں بڑی برکت ہو. میں کہا آپ نے بے برکتی 1 لاکھ مجھے دے دے, 12,000 برکت والے تو لے لے. ہم دیکھیں کیسے برکت نہ ہوگی 1 لاکھ میں, ہم دیکھیں گے. ابھی جب فضول خرچی کرو گے, بیچارے کی تنخواہ امام کی کم ہوتی ہے, پیسے ہوتے نہیں, اپنے نفس کو مار مار کے بچہ بیچارہ زندگی گزارتا, برکت تو اپنے آپ ہی ہوتی. بتائیے
اگر غلط کہوں تو واپس لے لوں گا بات اپنی. تو بیچارے کا کیا اماموں کے دل نہیں چاہتے کہ اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھے, اچھے کالج میں پڑھے, اچھے کھائے پیے. جس قوم کا رہبر, جس قوم کا امام خوشحال ہوگا, خدا کی قسم وہ قوم خوشحال ہوتی ہے. لیکن جس قوم کا امام بدحال ہو, اس کے حالات اچھے نہ ہو, وہ بیچارہ اپنے نفسانی خواہشات کو مار مار کر جیے, اس کے بچے, اس کی بیویاں, ساری تمناؤں کا خون ہو جائے, کل قیامت میں ساری قوم کو دنیا اور آخرت میں جواب دینا پڑے گا اس قوم کو. اللہ اکبر. ہم نے کہا بھائی تو ولی بننے چلا یا مولوی بننا بڑا مشکل, ہر بات پہ اعتراض, اگر مکان بنا لو اچھا, اور یہ بڑا چندہ مار دیا مولوی نے بھائی, بہت لمبا چوڑا چندہ مار دیا, اور اگر بیچارے سے کچھ نہ ہو, یہ تو بچپن سے ناکارہ, اس سے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. ولی بننے چلا گیا, پیڑ نظر آ گیا, غوث اعظم نے کہا تھا کہ جا چھینکے پہ باندھنا, بیٹھنا, کاٹ دینا, ولی بن جائے گا. گیا, بیٹھا, چاقو چلانا چاہا, اتفاقی طور پر نیچے نگاہ پڑ گئی, کود کے باہر. نیچے کیا دیکھا؟ سانپ, سڑیلے جانور, دہشت ناک جانور, منہ پھیلائے کھڑے ہیں, آجا, اور بول رہے ہیں اس سے, آجا, غوث اعظم کے پاس گیا تھا نا ولی بننے کے لیے, اتر, تجھے بتائیں گے ہم ولی کیسے بنایا جاتا ہے, بنا جاتا ہے. کود کے پاس, مرید تھا, ڈاما ڈول تھا, تھوڑا سا مضبوط نہیں تھا. پیر ایسا ہو جیسا میرا غوث تھا, سبحان اللہ. اور اب تو پیر ایسے گھوم رہے جیسے چورن بیچنے والے گھومتے تھے نا پہلے, لے لو چورن, لے لو اگربتی, لے لو ناریل گولا. پہلے لوگ پیروں کو ڈھونڈتے تھے, اب پیر مریدوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. صحیح بات بتا رہا ہوں. پیر ایسا ہو کہ جس کے ہاتھ میں شریعت کا دامن ہو. جنت بھی ایسے بانٹ دیتے ہیں جیسے ملا شریف کی شیرنی بٹ رہی ہو, لے جاؤ. جسے اپنا خود پتہ نہ ہو, پیر ایسا ہو جیسا میرا تھا تاج الشریعہ, امام اہل سنت. میں بار بار اس بات کو بڑے فخری انداز میں کہتا ہوں کہ ایک بار میں اور 10 علماء بریلی شریف حضرت کی خدمت میں گئے. میں نے یقین جانے سچی بات ہے دست بوسی کرنا چاہی, میں نے حضرت کے ہاتھ چومنے چاہے, پیسے نکالے جیب سے, نذرانہ دینا چاہا. آپ نے بزبان حال اور قال فرمایا تھا, یہ کہا تھا, اے علماء کی جماعت, 10 علماء تھے, یہ کہا تھا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا یہ بیٹا راضی ہو جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ اختر رضا راضی ہو جائے, تو جاؤ جا کر یہ نذرانے اپنے ماں باپ کو دے دینا. اگر تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں, میرا دادا بھی راضی ہے, اور مدینے والا آمنہ کا لال بھی راضی ہے. اور یہاں ماں باپ پڑے ہیں بستروں میں تڑپ رہے ہیں, باپ کو کھانسی کے مارے ٹھکانا نہیں, باپ کو بخار چڑھا ہے 105, ماں کے کھانے کا انتظام کرنے والا نہیں. اور یہاں دیکھیں حالات, کہہ دو تو لوگوں کو ہمیں ایسے کہہ دیا, پیر آ جائے تو ساری رانی کا سارا مال خرید کر لو کھاؤ. اور ماں باپ تڑپتے رہے, سسکتے رہے, مر جائیں گے ماں باپ تو 10ویں چیزوں میں اتنے آئٹم, فاتحہ میں اتنے آئٹم ماں باپ نے زندگی میں کبھی دیکھے ہے نا. ہے فاتحہ کرنا جائز, تیجا کرنا جائز, 10واں 20واں 40واں کرنا جائز. ایک نہیں روزانہ فاتحہ خوانی کرے, ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں ہیں ہمارے پاس, لیکن یاد رکھ یہ آئٹم جو تو نے 10ویں تیجے کی فاتحہ میں رکھے ہیں نا, اگر ان آئٹموں کو ماں باپ کو زندگی میں کھلاتا, خدا کی قسم وہ مرتے ضرور لیکن تیرے گھر کو برکتوں سے بھر کے جاتے. مر گئے تیجے کے, مولانا سلیمان یہ میرے ابا کو بڑے پسند تھے, کھائیے لڈو, کھائیے قورمہ, میرے ابا کو بڑے. ابے اپنے ابا کی پسند ابا کو کھلاؤ, اپنی ماں کی پسند ماں کو کھلاؤ. ماں مر گئی مولانا فیضان تیری ماں کی پسند کھائیں, ماں مر گئی مولانا سلیمان صاحب تیرے ابا کی پسند کھائیں. اس سے کیا ہو رہا ہے بتاؤ؟ جس گھر میں بزرگوں کی قدر ہوتی ہے, جن گھروں میں بزرگوں کے سامنے سر جھکائے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم وہ گھر جنتی نمونے ہوتے ہیں. جن گھروں میں ماں کے سامنے سر نہ جھکایا جائے, باپ کے سامنے نگاہیں نیچی نہ کی جائیں, جن گھروں میں بزرگوں کی تعظیم و توقیر کا قتل ہو جائے, وہ گھر جہنم کے گھڑے بن جاتے ہیں.
جن گھروں میں بزرگ، انسان کی بربادی کا ٹائم اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب ماں باپ ڈر جائیں کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے. اس لیے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاؤ. میں نے کئی جلسوں میں یہ بات کہی تھی، اگر کسی کے پاس 10 بیٹے ہوں، ایک ماسٹر، انجینئر، ڈاکٹر، پراپرٹی ڈیلر، بلڈر، فلا ہو، ایک بیٹا حافظ قرآن ہو، تو خدا کی قسم ماں باپ ہمیشہ حافظ قرآن کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھا گیا، ماں باپ کہتے ہیں کہیں میرا ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائے، ماسٹر ناراض نہ ہو جائے، بلڈر ناراض نہ ہو جائے، پراپرٹی ڈیلر، ٹھیکیدار ناراض نہ ہو جائے. لیکن ہمیں فخر ہے خدا کی قسم، یہ حافظ قرآن، یہ قاری قرآن کہتے ہیں ارے کہیں ابا ناراض نہ ہو جائے، کہیں اماں ناراض نہ ہو جائے. اگر یہ ناراض ہوئے تو اللہ بھی ناراض، اللہ کا محبوب بھی ناراض. خدا کی قسم رالی والوں، نوجوانوں، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، مدینے والے مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہو، سرکار بغداد، سرکار غریب نواز کی رضا چاہتے ہو، تو بوڑھے ماں باپ کو راضی کر لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. بوڑھے ماں باپ راضی تو اللہ راضی. یہ حدیث ہے مشکات شریف میں، سرکار مدینہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، جنگ بنی مستلق سے بیٹھے تھے دھول میں. ایک عورت سامنے سے آئی، سرکار دھول میں تھے، میرے نبی نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. قریب آئی، نبی نے اپنی چادر تطہیر کو، کالی کملی کو بچھایا، بیٹھایا، بڑی مسکرا کے باتیں کی. اللہ اکبر. چلی گئی تو بہت سا مال غنیمت اٹھایا دے دیا، چلی گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھی ابھی انت و امی آقا، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان. یا رسول اللہ یہ کون تھی، کون جن کے آنے پر آپ نے استقبال کیا، کھڑے ہو گئے، آپ ہاتھوں کو چوما، ماتھے کو بوسہ دیا، قریب بٹھایا، کملی لگائی، جانے لگی، مال غنیمت دیا. میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، یہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی. ہمیں دیکھیں جنہیں دودھ پلایا ان کا اتنا احترام جنہوں نے، اور ہمیں جس نے جان پر کھیل کر پیدا کیا، محبتیں کی، پیار کی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ باپ نے کیا کیا. ہمارے علماء فرماتے آدھار کارڈ سے ابا کا نام ہٹا دینا، پتہ لگے گا ابا نے تجھے کیا دیا. بتا، ہٹائے گا آدھار کارڈ سے نام. ماں باپ کی قدر کر لو، دنیا اور آخرت میں تاجدار رہو گے. سرکار غوث اعظم کا وہ مرید دیکھا سانپ سڑیلے، کود کے پار الگ. پھر سوچا یار مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے، ان کی کیا ہمت ہے کچھ کر لے میرا، کچھ بگاڑ لے میرا، مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے. پھر چھینکے پہ بیٹھ گیا، پھر کاٹنا چاہا، پھر نگاہ نیچے پڑ گئی، پھر ڈر گیا. ارے کود کے پار آمد و رفت ہوتی رہی، کبھی بیٹھتا، کبھی اچھلتا، کبھی بیٹھتا، کبھی اچھلتا، کبھی بیٹھتا، کبھی اچھلتا. تاریخ میں ہے کہ ایک غوث اعظم کا سچا مرید اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، اس کی نگاہ پڑی اور آیا، اللہ اکبر، اور آیا آ کر کے پوچھنے لگا او پلا کیا ماجرا ہے، کیا کر رہا ہے اچھل کود. کہنے لگا میاں ماجرا کھڑا ہو گیا، حادثہ ہو گیا. کیا ہوا کہ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا تھا، عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے یہاں ولی بننے کی درخواست کی تھی. آپ نے فرمایا تھا اس سے چھینکے کو فلاں جگہ باندھنا، بیٹھ کر کاٹ دینا، ولی بن جائے گا. یہاں تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، میاں ولی بننے سے پہلے یہ کھا جائے گا، میں کیسے ولی بن جاؤں گا، یہ میرا کام تمام کر دیں گے. لیکن سچا سچا ہوتا ہے، ڈاماڈول ڈاماڈول ہوتا ہے. کہنے لگا اللہ یہ بتا کہ غوث اعظم نے بھیجا. کہنے لگا اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں مجھے غوث اعظم نے بھیجا. کہ یہ کہا ایسا کرنے پر ولی بن جائے گا کہ ہاں. اس نے کہا اللہ میں ٹرائی کر لوں، اپنا اختیار تو مجھے دے دے. بولے لے تو کٹوا لے سانپوں سے، تو لے لے. اختیار دیا. خدا کی قسم اے ہے میرے غوث کی طرف لو لگائی. بیٹھا چھینکے میں دیوالا، بیٹھا چاقو ہاتھ میں لیا، اوپر نگاہ ماری، غوث اعظم کو پکارا یا غوث المدد. خدا کی قسم ساری رسی میں چاقو مارا، نیچے گرا. نہ رسی تھی، نہ پیڑ تھا، نہ کنواں تھا، کچھ نہیں تھا. اپنے کپڑے پھاڑے، اللہ اکبر کی ندا لگائی، میں بے عبادت ہوا، جنگلوں میں نکل گیا. ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا.
آپ کی بارگاہ میں جو آیا کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، محو عبادت رہتے آپ کی. اور آپ کا کمال وہ وقت کا بادشاہ بھی کپڑے نہیں پہنتا تھا جو کپڑا سرکار غوث اعظم پہنا کرتے تھے. بڑا بڑا مہنگا کپڑا خریدا، ایک بار پہنا اتارا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا. بڑے بڑے جلالی لوگ آپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے. علماء اہل سنت نے لکھا جب آپ خطاب کرتے تھے کئی کئی جنازے اللہ کے خوف میں آپ کی تقریر سے اٹھا کرتے تھے. لوگ مجنون ہو کر، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو کر، مجذوب ہو کر اپنے جسم کے تن کے کپڑے پھاڑتے، اللہ اکبر کا نعرہ دیتے، جنگلوں میں عبادت کے لیے نکل جاتے. یہ غوث اعظم کے جلال کا عالم تھا. آپ جب خوف خدا میں تقریر فرماتے تو اتنے روتے. اللہ اکبر. علماء اہل سنت نے کیا فرمایا کہ پرندے جو اڑتے تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے. اللہ کی راہ میں آپ اتنا خرچ کرتے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. میں نے آج سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی اگر کوئی اپنے خزانوں کے منہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آپ کے مشن پر اپنے خزانوں کے منہ کھولتا ہے، خدا کی قسم رانی والوں یاد رکھو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، کل قیامت میں بھی کامیاب ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی ان حضرات سے بے پناہ، اور قرآن میں بھی ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ متقی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی آیات میں بھی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی بارگاہ میں ایک لائے اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے. ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، اس میں آج کل میں پڑھاتا ہوں، اس میں حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا پروردگار 10 سے 700 تک اور اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں خرچ ہونے والا خزانہ، خدا کی قسم چاہے جب سے دنیا بنی اور آج تک دیکھ لے، جن حضرات نے محبت خدا اور محبت رسول خدا، محبت اولیاء کاملین میں خرچ کیا، ان کے خزانے نہ کبھی کم ہوئے تھے اور نہ ہوئے ہیں. رہتی دنیا تک جو خرچ کرے گا نہ ان کے خزانے کبھی کم ہو سکتے. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد، آج ایک انار کھانے طبیعت چاہتی ہے. آپ بازار گئے، بازار سے انار خریدا، واپس آ رہے تھے، ایک فقیر ملا، علی بھوکا ہوں دے دے. آپ نے انار نکالا دے دیا. ذرا غور سے سنیں، انار نکالا دے دیا. ذہن میں خیال آیا کہ اسے خاتون جنت نے منگایا ہے، وہ ایسے نبی کی شہزادی ہے، ایسے باپ کی بیٹی ہے، اگر یہ سنے گی کہ میں نے اس کے نبی کے امتی کو دے دیا اس کا چہرہ بحال ہو جائے گا. اللہ اکبر. آپ اپنے مکان میں تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا علی لے آیا انار. آپ نے فرمایا اے سیدہ خاتون جنت، ایک فقیر مل گیا اسے دے آیا. آپ کے چہرے پر ہنسی آئی، مسکراہٹ آئی. علی تو نے بڑا اچھا کیا. گفتگو چل رہی تھی، دروازے پہ کسی نے ہاتھ مارا. کون؟ میں سلمان فارسی. دروازہ کھلا، سلمان فارسی ہاتھ میں تشت لیے کھڑے ہیں. علی لو نبی نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تحفہ ہے. کیا ہے؟ انار بھیجے. کتنے ہیں؟ کہ دیکھ لو کتنے ہیں. دیکھے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہیں. یہ میرے نہیں ہیں اور کسی کے لے جاؤ. سبحان اللہ. یہ میرے ہے ہی نہیں. علی تمہارا نام لیا، رسول ہاشمی نے تمہارے گھر بھیجا. آپ نے فرمایا اے سلمان فارسی، یہ آسمان ٹوٹ کے گر جائے، یہ زمین پاش پاش ہو جائے، سمندر سوکھ جائے، نظام کائنات درم برم ہو جائے، اللہ کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. ایک انار دے کر آ رہا ہوں رب کی بارگاہ میں، میرے ہوتے تو پورے 10 ہوتے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے. 10
आस्तीन ऊपर की, अंदर से निकाला, लो 10 हो गए। इसलिए नहीं दिया था, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान कर रहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह की राह में देने वाला कभी गरीब नहीं होता। हजरत शेख सादी अलैहि रहमान ने एक जुमला कहा, आप कहते हैं मैंने सारी दुनिया घूमी, मुझे दो लोग नहीं मिले। एक तो वो जिसने कभी किसी पे जुल्म किया हो, किसी को नाजायज सताया हो, किसी पड़ोसी को सताया हो, किसी मुसलमान या गैर मुसलमान को तकलीफ दी हो, जुल्म किया हो जुल्म, और वो अल्लाह के अजाब से बच गया हो। और दूसरा वो कि जिसने अल्लाह की राह में पैसा खर्च किया हो और वो गरीब हो गया हो। अल्लाह की राह में देने वाले कभी गरीब नहीं होते जनाब। अल्लाह की राह में अपने खजानों के मुंह खोलने वाले कभी गरीब नहीं होते, हमेशा कामयाब होते हैं। कोई ये कहे कि मैं मस्जिद में मौलाना फैजान साहब, मौलाना सुलेमान साहब, मौलाना शाहिद साहब, दीगर उलमा अहले सुन्नत के कहने पर मस्जिद को खर्च कर दूंगा या मदरसे में इमदाद करूंगा तो मेरे खजानों के कम हो जाएंगे, नहीं। अल्लाहु अकबर। ये अकीदा कारून का है, ये अकीदा हामान और शद्दाद का है, जिनके खजाने कम हो रहे थे। हमारा सुन्नियों का, हम